میری ماں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی کیونکہ ان پر الزام تھا کہ آج سے 10 سال پہلے جب میرے بابا فوت ہوئے تھے، حقیقت میں میری ماں نے ہی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر انہیں مروایا تھا، اور پھر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی شکل دے کر کہا کہ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے اور دونوں ہی جوان تھے۔ ہمیں تو اپنی ماں پر یقین تھا کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو دوسری شادی ضرور کرتی یا پھر اپنے عاشق سے ضرور ملتی۔ مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا، مگر ہمارے چچا کو میری ماں پر شک تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہتے تھے تب کی یہ بات ہے جب میرے بابا نے میری ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور میرے چچا بھی اس بات کے گواہ تھے، اور اب انہوں نے ہی سارے ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کو دیے تھے۔ میری ماں جیل جا چکی تھی کیونکہ عدالت میں سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ میری ماں نے بھی اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت اپنے شوہر کو مروایا تھا۔ وہ کسی اختر نامی آدمی کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا گیا تھا، مگر بابا کے فوت ہونے کے بعد اختر نے میری ماں کو بلیک میل کر کے انہیں ایک ٹیشو کی طرح استعمال کیا اور میری ماں کا سارا زیور اور نقدی رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ آج اختر اور میری ماں دونوں جیل جا چکے تھے۔ انہوں نے ایک جرم کیا تھا۔ مجھے اب اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے باپ کی قاتل تھی۔ میری بہن رخسانہ ابھی چھوٹی تھی، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکتی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ میں صبح آفس جاتا اور شام کو گھر آتا تھا، اس لیے میں نے شادی کر لی تاکہ میری بیوی میری چھوٹی بہن کا خیال رکھ سکے۔ میں آفس سے گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس جاتا تھا۔ وہ معذور ہو چکی تھی، بولنے کی کوشش کرتی لیکن بول نہ پاتی تھی۔ میں جیسے ہی بہن کے پاس بیٹھتا تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ میں اس سے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ جواب تو دینا چاہتی، لیکن عین وقت پر بیوی آ جاتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ میری بیوی کو پتا تھا کہ میں آفس سے گھر آنے کے بعد سیدھا بہن کے کمرے میں جاتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے بیگ صوفے پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر نرم لہجے میں پوچھا، ارے میری پیاری بہن کیوں رو رہی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ رخسانہ نے اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کی تھی کہ 22 سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، این اسی وقت میری بیوی زارا آ گئی اور رخسانہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ میری بیوی زارا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، آپ آگے آسم؟ مجھے پتا تھا آپ ہی رخسانہ کے کمرے میں ہوں گے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو تم روز ہی آ جاتی ہو۔ زارا بھی مسکرائی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، اچھا چلے، میں نے آج آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، پہلے وہ کھا لیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا اور رخسانہ سے پوچھا، کیا میری بہن نے بریانی کھائی ہے؟ زارا جڑ سے کہنے لگی، ہاں ہاں، میں نے آپ ہی کو کھلا دی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور زارا کے ساتھ نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے رخسانہ کی بہت فکر تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ اور علاج کرواؤں۔ جب سے امی جیل گئی تھی تب سے رخسانہ امی کی جدائی کے گہرے صدمے کے باعث بستر سے جا لگی تھی، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ سارا دن اور ساری رات بستر پر پڑی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے رخسانہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی، لیکن شادی کے اگلے ہی دن زارا نے اسے ملازمہ کو نکال دیا تھا کہ اب میں آگئی ہوں، میں خود ہی تمہاری بہن کا خیال رکھوں گی۔ میں اس کی بات سے مطمئن تھا۔ زارا ایک نیک سیرت اور عبادت گزار لڑکی تھی۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ اکثر آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں اسے صحن میں جائے نماز بیٹھے دیکھا کرتا۔ ہماری شادی تو ہو چکی تھی لیکن ہم ابھی تک کنوارے ہی تھے۔ رخسانہ نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرنے دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے شرماتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی 6 ماہ تک ہم ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ایک بڑا راز ہے جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ کیونکہ مجھے زارا سے محبت تھی اس لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ زارا سے میری شادی ایک رشتے کروانے والی آنٹی نے کروائی تھی۔ شادی کے بعد مجھے زارا سے محبت ہو گئی تھی۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی نیک سیرت اور عبادت گزار تھی۔ ایسی بیویاں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رکش آتا تھا۔ میں جو کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، زارا کو دیکھ مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ہوئی تھی اور میں نے بھی باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہماری شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ مجھے تو تجسس تو تھا کہ آخر زارا نے مجھے 6 ماہ سے خود سے دور رہنے کا کیوں کہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ٹال دیتی اور کہتی کہ 6 ماہ گزارنے دیں، پھر بتاؤں گی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتا۔ میری بیوی خوبصورت بھی بہت تھی۔ ایک شام میں آفس سے لیٹ گھر پہنچا تھا، عشاء ہونے والی تھی اور زارا صحن میں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ حسب معمول رخسانہ کی خیریت دریافت کرنے کی غرض سے اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تو زارا نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی وہ سو چکی ہے۔
اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے آپ انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے سر ہلا دیا اور پوچھا کیا اس نے کھانا کھا لیا تھا؟ جواب میں زارا نے ابھی سر ہلا دیا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر بیگ میز پر رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد میں فریش ہو کر کمرے میں آیا اور کھڑکی سے دیکھا تو زارا بدستور جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے زارا سے کہا کہ میرے لیے کھانا لگا دو۔ پھر میں صوفے پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی اور وہ کھانا نہ لائی۔ تو میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو زارا ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ کبھی کبھار مجھے زارا پہ غصہ بھی آتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ میں اس کی عبادت کرنے سے تنگ تھا، لیکن اس پر شوہر کے حقوق بھی تو ادا کرنا فرض تھا۔ میں نے ایک بار پھر زارا کو آواز دی تو وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ ارے آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں؟ آپ خود مزاحمت کر کے بھی کھانا نکال سکتے تھے۔ زارا کا یہ رویہ مجھے عجیب لگا تھا۔ مجھے اس سے ایسے رویے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ میں نے ضوابط کرتے ہوئے کہا کہ زارا تم میری بیوی ہو، میری خدمت کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ ٹھیک ہے تم عبادت گزار نیک ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شوہر کے حقوق فراموش کر دو۔ انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے بیوی سے سکھ چین مل سکے۔ جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹے تو اس کی بیوی اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھے۔ زارا بھی سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس کی بات بری لگی تھی، اس لیے وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پھر زارا مجھے کھانا دینے کے بعد جائے نماز پر جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں، آپ کھانا کھا لیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گی۔ زارا رات کو بھی جلدی سو جاتی تھی، میں کافی دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے زارا کا رویہ عجیب لگتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تو 5-10 منٹ بیٹھتی اور پھر یہ کہتے ہوئے سو جاتی کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، اس لیے سو رہی ہوں۔ میں اکیلے فارغ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتا تھا اور پھر میں اٹھ کر لون میں آ جاتا تھا اور چاندنی رات میں ٹہل کر وقت گزارتا۔ میری بہن رخسانہ بھی اسی وقت سو رہی تھی، اس لیے میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر میں تھک کر کمرے میں آ گیا اور صوفے پر لیٹ کے سو گیا۔ شاید تہجد کا وقت تھا۔ جب آنکھ کھلی تھی زارا بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی سے صحن میں جھانکا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے دن میں شام کو آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ میرے پاس گیٹ کے تالے کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی، اس لیے میں گھنٹی بجانے کی مزاحمت نہیں کرتا تھا۔ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کرنے کے بعد میں نے زارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ وہ مجھے آج جلدی آتے دیکھ کے خوش ہوگی، لیکن شاید وہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر پڑوس میں اپنی نئی بننے والی سہیلی سے ملنے جاتی تھی۔ کبھی کبھار وہ بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ میں بیگ اٹھائے رخسانہ کے کمرے میں پہنچ گیا اور رخسانہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے بیگ صوفے پر رکھا اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، ارے میری پیاری بہن نے کیوں رونا شروع کر دیا ہے؟ رخسانہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگا، مت رویا کرو میری بہن، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں جلد از جلد صحت یاب کرے اور تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ تبھی میرے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گیا کہ زارا آ گئی ہے۔ میں پوری طرح رخسانہ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے محبت سے کہا کہ ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ رخسانہ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے دوبارہ لب کھولے ہی تھے کہ زارا کی آمد ہوگی۔ اس نے دوپٹے کو سکارف کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے عاصم آپ جلدی آ گئے، کم از کم آتے وقت ایک فون ہی کر دیتے تو میں یہی سمجھتی تھی کہ آپ ہمیشہ کی طرح پورے وقت پر ہی آئیں گے، اسی لیے میں پڑوس میں چلی گئی تھی۔ آئیں اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، تم چلو میں ذرا رخسانہ کی بات سن کر آتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بات سن کر زارا کے چہرے پر ہوائیاں سے اڑنے لگی تھی۔ اس نے رخسانہ سے کہا، ارے رخسانہ آپ نے مجھے وہ بات تو بتائی ہی نہیں تھی، پھر بھائی سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ پریشان نہ ہو، میں عاصم سے کہہ کر آپ کو پیزا منگوا دیتی ہوں۔ میں چونکا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو پیزا کھانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں۔ میں نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے ایک پیزا آرڈر کیا جو ایک ہی گھنٹے میں پہنچ گیا۔ میں نے رخسانہ کو پیزا کھلانا چاہ رہا تھا، لیکن زارا نے کہا کہ آپ ہی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اس لیے آرام کریں۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ زارا میری بہن کی بہت خدمت کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا آ گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ ہی کو پیزا کھلا دیا ہے، اب وہ بہت خوش ہے۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ ان 2 ماہ زارا اپنے میکے ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔
میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری غیر موجودگی میں بھلا آپ کا خیال کون رکھے گا، اور آپ ہی تو بالکل اکیلی ہو جائیں گی، اس لیے جب آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی تو میں تب ہی اپنے میکے جاؤں گی۔ زارا کی انہی اداؤں اور باتوں نے مجھے اس کا گریدہ بنا دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میں نے ایک ڈاکٹر سے رخسانہ کی چیک اپ کے لیے ٹائم لیا تھا۔ جب میں نے اسے چیک اپ کے لیے لے جانے لگا تو زارا ابھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ دراصل گہرے صدمے کے باعث زارا کی دماغی اور جسمانی قوت سواب ہوئی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو کچھ میڈیسن دے رہا ہوں، آپ انہیں 1 ماہ تک باقاعدگی سے یہ استعمال کروائیں، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے ایک میڈیکل سٹور سے وہ دوائیاں لی اور زارا کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ رخسانہ کو روز میڈیسن کھلائے۔ مجھے یقین تھا کہ زارا کوئی کوتاہی نہیں برتے گی، وہ اسے میڈیسن وقت پر کھلا رہی تھی۔ ایک رات تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زارا صحن میں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ میں اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ زارا کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے لون میں ٹہلنا شروع کیا اور اچانک مجھے رخسانہ کے کمرے میں کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ اندھیرے میں دوڑ کر رخسانہ کے کمرے میں پہنچا۔ میری بہن پانی کا گلاس اٹھانا چاہ رہی تھی جو اس کے ہاتھ لگنے سے فرش پر گر گیا تھا۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ میں نے گلاس اٹھا کر پہلے اسے دھویا، پھر پانی بھر کر اسے پلایا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی اور رخسانہ کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی رخسانہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے کہنے لگا، میری پیاری بہن، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی اور امی کی یادوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ رخسانہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، بھائی بھابھی، مجھے روز کی طرح اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ زارا آ گئی تھی۔ شاید اس نے مجھے رخسانہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب میں کمرے میں گئی تو آپ نہیں تھے، مجھے پتا تھا کہ آپ بہن کے پاس ہوں گے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ آپ ٹینشن مت لیا کریں، میں آپ کی بہن کو وقت پر میڈیسن دے رہی ہوں۔ پھر وہ رخسانہ سے مخاطب ہوئی، کیوں رخسانہ آپ ہی، میں آپ کو میڈیسن وقت پر نہیں دیتی؟ نوا جواب رخسانہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ مزید تھوڑی دیر بعد رخسانہ کے پاس بیٹھنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زارا وہیں پر رہ گئی کہ رخسانہ آپ ہی کو واش روم لے کر جانا ہے۔ اب تو میں بھی روزانہ رات کو 9 بجے سو جاتا۔ شاید مجھے بھی زارا کی طرح جلدی سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ سونے سے پہلے میں ایک گلاس دودھ ضرور پیتا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے ہی میں دودھ پیتا تو کچھ دیر بعد مجھ پر گنودی طاری ہو جاتی اور میں سو جاتا۔ نہ جانے مجھے اپنی بیوی زارا پر شک ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زارا دودھ میں نشہ آوری دوائی ملا دیتی ہے جسے پینے کے بعد کچھ دیر مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک رات زارا میرے لیے دودھ لینے گئی تھی تو میں نے چپکے سے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نشہ آوری دوائی تھی۔ اس نے دوا دودھ میں ڈالی اور چمچ سے مکس کرنے لگی۔ میں جلدی سے واپس کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد زارا گلاس لے کر آ گئی اور کہنے لگی، آسم دودھ پی لے۔ میں نے کہا، زارا ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم اسے فریج میں رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ زارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا لیکن اس نے کمال ہوشیاری سے خود کو سنبھال لیا اور کہنے لگی، پلیز دودھ پی لے، پھر آپ کو نیند آئے گی۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے جوابا کہا کہ پلیز زارا، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم اسے فریج میں رکھ، جب مجھے پینا ہوگا تو میں پی لوں گا۔ زارا چند لمحے خاموش رہی اور پھر گلاس فریج میں رکھائی اور سو گئی، لیکن میں جانتا تھا وہ سوئی نہیں تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ وہ شاید یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں دودھ پیتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ زارا دودھ میں نشہ کیوں ملاتی تھی، اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میری ماں نے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا، لیکن کہیں زارا مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی۔ خیر، 1 گھنٹے کے بعد میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی دودھ کا گلاس نکالا اور جلدی سے سارا دودھ بیسن میں بہا دیا۔ گلاس دھونے کے بعد میں نے جلدی سے اس میں دودھ ڈالا اور گلاس اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر دودھ پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ کے سو گیا۔ دراصل میں زارا کو دکھانا چاہتا تھا میں نے دودھ پی لیا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور اس کے بعد میں جاگتے ہوئے رات گزارتا رہوں۔ تہجد کے وقت میں نے صحن میں جھانکا تو وہاں پر نہ ہی جائے نماز تھی اور نہ ہی زارا تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھرنے لگے۔ میں چپکے سے کمرے سے نکال زارا کی تلاش کرنے لگا۔ زارا تو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ہر باہر کا دروازہ بھی لاک تھا۔ اچانک میری سماعت میں زارا کی دھیمی آواز پڑی تو میں چونکا۔ آواز چھت سے آئی تھی۔ میں دبے قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے چھپ کر جھانکا تو میرا خون کھول اٹھا۔ زارا چھت پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ زارا کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جو اس لڑکے کو دے کر کہنے لگی، میں نے اس میں آدھا زیور ڈال دیا ہے، باقی میں کل دے دوں گی۔ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے زارا، بس کچھ مہینوں کی بات ہے۔ عامل نے کہا ہے کہ 6 مہینے پورے ہوتے ہی تمہارا شوہر مر جائے گا، اس کے مرتے ہی ہم دونوں شادی کر لیں گے اور یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔
میرا دل چاہا کہ میں ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں نے ضبط کر دیا اور سیڑھیاں اتر کر کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں تو زارا کو نیک پاس عبادت گزار سمجھتا تھا، لیکن وہ تو دھوکے سے باز نکلی۔ زارا چھت سے اتر کر کمرے میں آئی اور مجھے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ بمشکل بولی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور سخت لہجے میں پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ وہ بد حواس ہو کر میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، چھت پر تازہ ہوا کھانے گئی تھی۔ اس کے سفید جھوٹ بولنے پر میں طیش میں آ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ وہ مجھے حیرت میں تکنے لگی۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں نے تمہاری باتیں سننی ہے زارا، تم مجھے مروانے کے لیے کالا جادو کروا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر ادھر دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ زارا رو پڑی اور کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، میں آپ کو مروانا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں سلیم کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلیم سے میری دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور بعد میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے امی کو سلیم کے بارے میں بتایا تو وہ کبھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنے دیں گی، اس لیے میں نے خاموشی سے آپ سے شادی کی۔ شادی سے پہلے سلیم نے مجھ سے کہا کہ اس نے کالا جادو کروانے والے عالم سے بات کر لی ہے۔ عالم نے کہا ہے کہ شادی ہونے کے بعد میں اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دوں۔ کالا جادو 6 ماہ کا تھا، 6 ماہ پورے ہوتے ہی تمہارا شوہر مر جائے گا۔ آپ کو خود سے دور رکھنے کے لیے میں نے نیک اور پاکیزہ ہونے کا ڈرامہ کیا۔ میرا صدمے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس تھا کہ میں نے زارا کو کیا سمجھا اور کیا نکلی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے اس کے میکے چھوڑ آیا اور اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ ساتھ ہی میں نے زارا کو طلاق دینے لگا تھا، لیکن میری ساس نے مجھے روک دیا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ اس روز صدمے کی کیفیت کی وجہ سے میں نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ میں رخسانہ کے پاس گیا، وہ تو رو پڑی اور کہنے لگی، بھائی میں آپ کو سب بتانا چاہتی تھی کہ زارا بابی کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، سارا دن موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو کچھ بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، اس لیے میں چپ تھی اور ڈری تھی۔ بھائی مجھے امی کی بہت یاد آتی ہے، تم مجھے امی کے پاس لے جاؤ۔ اس کے بعد میری بہن روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ شام کو میری ساس زارا کو لے کر آ گئی تھی۔ زارا بے حد شرمندہ تھی اور مجھ سے نظر مرا پا ہی نہیں رہی تھی۔ ساس کہنے لگی، آسم بیٹا زارا بہت شرمندہ ہے اور تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہے۔ جس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اس نے یہ ناٹک کیا تھا وہ بدبخت زیور لے کے فرار ہو گیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اور زارا کو ابھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں تم سے احتجاج کرتی ہوں کہ تم زارا کو طلاق نہ دو، اسے ایک موقع دو، سدھر جائے گی۔ میں نے خالہ ساس کی بات مان لی تھی کیونکہ وہ میری ماں کی جگہ تھی۔ اس واقعے کے بعد زارا واقعی سدھر گئی تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنے حقوق ادا بلکہ میری بہن رخسانہ کا بھی بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے اسے معاف کر کے کھلے دل سے اپنا لیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا تھا کہ بے شک میری ماں نے میرے باپ کو مروایا تھا، وہ مجرم تھی، مگر ہماری ماں تھی۔ میری بہن ماں کی جدائی میں ہی بیمار ہوئی تھی۔ اب میں ہر ہفتے اپنی بہن کو لے کر ماں سے ملنے جاتا تھا۔ ہم سے بہت شرمندہ تھی۔ میں نے ماں کو کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ اسے اپنے لیے سزا مل رہی تھی۔ میں اور رخسانہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ میری بہن ہر ہفتے اپنی ماں کے لیے بہت کھانے بنا کر لے جاتی تھی۔ رخسانہ اب ٹھیک ہو گئی تھی، ہمارا گھر جنت نما بن گیا تھا اور میری بیوی زارا کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ حقیقی رشتے جائز تعلقات سے بہتر ہوتے ہیں اور انہی میں ہی سکون ہوتا ہے۔ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کے سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کے سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔